بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم نے سورہ فاتحہ کو سٹارٹ کیا تھا، اس کی ابھی تک ہم نے 3 آیات کو پڑھا تھا۔ ان 3 آیات کے اندر ٹوٹل 8 الفاظ تھے: الحمد، اللہ، رب، عالم، رحم، مالک، یوم، دین۔ تو اس سے ان 8 الفاظ سے انشاءاللہ جو ڈیٹا بیس سے مجھے نظر آتا ہے کہ ہم ان 8 الفاظ سے قرآن پاک میں 5144 الفاظ جو ہیں وہ اس کو سمجھ سکیں گے۔ آج کی جو آیت ہے ہماری آیت نمبر 4، تو اس میں 2 صرف الفاظ ہیں نئے، اور 2 الفاظ جو قرآن پاک میں ریپیٹ ہوئے وہ 286 ٹائمز ریپیٹ ہوئے، اور اس طرح سے انشاءاللہ یہ کتنے الفاظ ہو جائیں گے ہمارے، اس میں ایڈ کریں گے تو 5430۔ قرآن پاک کا جو اگر نیٹ کے اوپر ڈیٹا بیس چیک کریں تو تقریباً کہیں پر آتا ہے جی اس میں 77,000 الفاظ ہیں ٹوٹل، کہیں پر اراؤنڈ 80,000 سمجھ لیں۔ تو صرف ان 4 آیات کو سمجھنے سے ہم اتنے الفاظ تک پہنچ جائیں گے۔ اچھا جی، آج ہمارا جو ہے وہ یہ ہے ایا کا، تو کا مطلب ہوتا ہے تیری، یور، تو ہم صرف تیری ہی۔ نعبدو، اس میں جو نون ہے اس کا مطلب ہوتا ہے وہی، ہم۔ عبد، اس کا روٹ ہے عین، بے اور دال۔ عبد کہتے ہیں بندے کو۔ اچھا، اس میں دیکھیے گا جو عبد ہے اس سے اردو میں بھی بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ عبد، عبادت کا لفظ تو ہم بڑا عام بولتے ہیں، اور معبود، یہ بھی لفظ ہمارا بڑی ہے۔ معبود جہاں پر عبادت کی جائے، معبود جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں جہاں عبادت کی جائے، عبادت، ٹھیک ہے۔ عبداللہ کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، اللہ کا بندہ۔ تو عبد جو ہے یہ قرآن پاک میں 275 ٹائمز جو ہے 275 دفعہ استعمال ہوا۔ اچھا، اس کو ذرا تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ، اور صرف تیری ہی، نستعین، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی دیکھیے گا نون جو ہے وہ ہم کو چاہتا ہے، اور اس کا جو روٹ ہے وہ ہے عین واو نون، عین واو نون۔ اس میں دیکھیں اردو میں کون کون سے الفاظ بنتے ہیں۔ جیسے ہم اردو میں ایک لفظ بولتے ہیں تعاون، ٹھیک ہے۔ تعاون یعنی عون کا مطلب اصل میں ہوتا ہے مدد چاہنا، کسی سے مدد مانگنا۔ تو تعاون کا لفظ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم معاون کا لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ میرے کام میں بڑا معاون ہے۔ اعانت، اس نے میری اعانت کی۔ تو یہ لفظ ہم اردو میں عام طور پر استعمال کرتے ہیں، عون۔ تو عبد بندے کو کہتے ہیں، سوری۔ تو عون کا لفظ جو ہے وہ اردو میں قرآن پاک میں 11 دفعہ استعمال ہوا۔ تو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں دیکھیے گا کہ عربک کے اندر جو نارملی جو نون آتا ہے مادے کے علاوہ تو ہم کی آواز نکالتا ہے۔ مثال کے طور کے اوپر اگر ہم نون کی پریکٹس کریں تو کچھ الفاظ میں نے قرآن پاک میں سے ڈھونڈے ہیں، جیسے ہے جعلنا، یعنی جعلنا، یعنی یہ نون بعد میں بھی آتا ہے، بنایا ہم نے، یہ ہے جعلنا۔ ربنا، ہم پڑھتے ہیں ربنا، تو یہ نا کیا ہے، اے ہمارے رب، یعنی یہاں پر بھی ہم یا ہمارے کا صیغہ یہ دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہی ارسلنا، نازل کیا، رسول ہوتا ہے نا، تو اس سے لفظ ہے ارسلنا، یہ لفظ کیا ہے، ہم نے نازل کیا۔ نازلہ ہوتا ہے نازل کرنا، کہتے نہیں اردو میں لفظ بولتے ہیں نزل، نزول۔ تو انزلنا، یہ دیکھیں ہم نے نازل کیا، ٹھیک ہو گیا۔ اس طرح سے خلقنا، خلق، خالق ہوتا ہے نا پیدا کرنے والا، تو خلق پیدا کرنا۔
تو خلقنا ہم نے پیدا کیا، تو یہ اسے تو پہلے بھی آتا ہے اور بعد میں بھی آتا ہے۔ اسی طرح نعمر ہو کہتے ہیں وہ کو، تو ہم عمر دیتے ہیں اس کو، ہو اس کو یعنی دے، اس میں آتا ہے، تو یہ عمر کے ساتھ یہ لفظ آ گیا، نعمر ہو اس کو عمر دیتے ہیں۔ تو نون اگر مادے کا نہ ہو تو یہ ہم کی آواز جو ہے وہ نکالتا ہے، تو عبد عبادت، ٹھیک ہے۔ اور اس عبادت کا جو مطلب ہے وہ یہ کیا ہے کہ عبادت کیا ہونی چاہیے، بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ، یعنی شوق بھی ہو، خضوع بھی ہو، عاجزی بھی ہو، اس کو وہ کہتے ہیں۔ اچھا یہ دیکھیے گا، عبد غلام کو بھی کہتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو عبد ہوتے ہیں عبادت، تو عبادت کا دنیا کے اندر جو میں نے سرچ کیا اس میں اکثر جو لوگ ہوتے ہیں جو عبادت کرنے میں آتے ہیں تو وہ پہلے گنج کروا لیتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں حج کے اندر جو ہے حاجی جو ہے وہ اپنا سر منڈواتا ہے، اس طرح آپ دیکھیں کہ یہ بدھ مت جو ہے یہ بھی اپنے سر کو منڈواتے ہیں، ہندوؤں کے اندر بھی ہے یہ اپنا سر منڈوا لیتے ہیں۔ تو پرانے زمانے کے اندر کیا ہوتا تھا کہ جب کوئی غلام آتا تھا نا تو غلام کا سر منڈوا دیتے تھے، یعنی اس سے پتہ، یعنی اس کے سر سے پتہ چلتا تھا کہ یہ غلام ہے۔ اور غلام کی کوئی اپنی خواہش نہیں ہوتی، وہ ملکیت ہوتا ہے کس کی؟ اپنے مالک کی۔ اسی طرح سے جب کوئی انسان اپنے سر کو منڈوا لیتا ہے نا تو وہ شو کر رہا ہوتا ہے کہ اب آئندہ سے اس کی کوئی خواہش نہیں ہوگی، آئندہ سے اس کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ تو اسی طرح جب ہم کہتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر رہے ہوتے ہیں، عاجزی کے ساتھ پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح جب حاجی اپنا سر منڈواتا ہے تو یعنی عبادت ہے نا ایک طرح کی، تو اس عبادت میں جا کے وہ پھر یہ کہتا ہے کہ یا رب آج کے بعد میری کوئی خواہش نہیں ہے، یعنی تو ہی میرا مالک ہے، جو تو کہے گا میں وہ کروں گا۔ تو عبد کا لفظ جو ہے نا یہ بڑا ایک بہت خوبصورت لفظ ہے، عبادت کرنا۔ عبادت کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے پھر کہ آج کے بعد جو تم کہو گے وہ میں تیری عبادت وہ کروں گا۔ تو یہ دیکھیے گا، آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے تو بہت ساری آپ کو ایسی چیزیں ملیں گی جہاں پر وہ بتائے گا کہ یہ نیٹ جو سر کو منڈوانا جو ہے وہ کس چیز کی علامت ہے۔ تو یہ دو آج لفظ ہم نے جو سیکھے ہیں وہ ہے عبد، ایک لفظ ہے ہمارے پاس عبد، اور ایک لفظ ہے عین واو اون، یعنی جس سے مدد مانگنا۔ تو اس سے کیا بنا؟ ایاک نعبدو، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ہم صرف نعبدو، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو اس میں روٹ کیا ہوا؟ عبد کا۔ و ایاک، اور صرف تیری ہی، نستعین، تجھ سے۔ اچھا یہ لفظ نعبدو کا بھی ہو سکتا تھا، ہم یعنی ہم عبد عبادت کرتے ہیں کا تیری، عبدو کا تیری عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ زور دینے کے لیے صرف تیری ہی، یعنی ہم اس میں سے باقی سب لوگوں کو اس میں سے نکال رہے ہیں۔ تو یہ دو الفاظ تھے، تو انشاءاللہ تعالی اب جب یہ الفاظ آئیں گے عین واو نون کا یا عین بے دال کا، تو انشاءاللہ تعالی اس کی مدد سے آپ قرآن پاک میں 286 الفاظ کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ وزوجل اسی طرح ہم دو دو تین تین الفاظ ہر ہفتے میں سیکھیں گے۔ ہمارے پاس ہفتے میں کتنا ٹائم ہوتا ہے؟ تقریباً 10,000 منٹ ہوتے ہیں۔ تو ہم نے کیا سوچا ہے کہ ہم 15 منٹ اللہ کو دیں گے کم از کم، تو اس طرح سے ہمیں قرآن پاک کی سمجھنے کی ہمت ملتی جائے گی۔ اور آہستہ آہستہ یہ دیکھیں صرف 4 آیات کے اندر ہم نے 5,500 الفاظ جو ہیں وہ پڑھنے کے قابل ہو گئے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جو جو پڑھیں گے تو پھر قرآن پاک ہمیں مزید بہتری سے سمجھ آنا شروع ہو جائے گا۔ دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور مجھے خوش رکھے اور دنیا آخرت میں ہمیں عزت دے۔ السلام علیکم۔